بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کرنا، عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے، فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ ہے ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں نفل روزہ رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھے گا تو ایک روزہ رکھنے کا اجر اسے 1 سال نفل روزے رکھنے کے برابر ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ باعث فضیلت ہے، ان میں عبادت کرنا بہت زیادہ اجر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کی راتوں میں پہلے عشرے کی 10 راتوں میں عبادت کرے گا، آقا فرماتے ہیں کہ اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنا کتنا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنا بنتے ہیں؟ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے، اور اگر ہم انہیں راتوں میں تبدیل کریں تو یہ بنتا ہے 30,000 راتیں۔ گویا کہ جو شخص ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرے گا اسے لیلۃ القدر کے برابر اجر ملے گا، اور جسے لیلۃ القدر کے برابر اجر ملے گا اسے 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنا گویا کہ اسے 30,000 راتیں عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے دن میں ہم جتنا دن آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں، اور رات میں جتنا ہم بآسانی عبادت کر سکتے ہیں ہم عبادت میں وقت گزاریں۔ اور بالخصوص جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، تو اس سے رات بھر عبادت کا اجر ملتا ہے، پھر بھی ہمیں ان راتوں کی عبادت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ ان راتوں میں بالخصوص اور دن میں بھی گناہوں سے بچا جائے۔